قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ اور دوستو، انشاءاللہ العزیز آج کی بات چیت کا عنوان اللہ رب العزت کا ذکر اللہ کے تعلق سے بات چیت کریں گے. یعنی الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بے شمار بیانات، بہت ساری باتیں رمضان کی اہمیت پر آ چکی ہیں. اور من وجہ رمضان یعنی ایک مہینہ ہے جو ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے جس میں آدمی کو محنت کرنا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پورے سال کے 12 مہینے جو ہیں اسے ہمیں رمضان جیسے بنانا ہے. یعنی بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ نعوذ باللہ رمضان کی پوجا کرتے ہیں، رمضان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، کہ جو رب رمضان کا ہے وہی رب دوسرے مہینوں کا ہے. جو حکم رمضان میں عبادتوں کا ہے وہی حکم اور سال کے دیگر مہینوں میں نہیں. لیکن جس کثرت سے الحمدللہ وہ بھی اللہ کی طرف سے خیر ہے کہ امت جس کثرت سے رمضان مبارک کے مہینے کو جتنے اہتمام کے ساتھ اس مہینے کو لیتی ہے، باقی سال کے 11 مہینے ایسا لگتا ہے کہ وہ 11 مہینے میں اللہ پاک چھٹی پر ہوتا ہے اور پھر یعنی رمضان میں آتا ہے. اس لیے انشاءاللہ اصل جو بات چیت میں کرنے کی کوشش کروں گا وہ ذکر کے تعلق سے، جو ایسی عبادت ہے جو ہمہ وقت کی جا سکتی ہے، اور ایسی عبادت جسے قرآن کریم میں اللہ پاک نے 300 سے زائد مرتبہ تذکرہ کیا ہے. یعنی ذکر کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں 300 سے زائد مقامات پر کیا ہے. اور عربی میں کہتے ہیں کہ اذا احب شیئا اکثر ذکرہ. انسان جب کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر بار بار اسے یاد کرتا ہے. جب انسان کو کسی کی محبت ہوتی ہے تو پھر بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کو فالو اپ کرتا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، اس کے زندگی کے ایک ایک پل کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اور یعنی حقیقی معنوں میں جب انسان کے دل میں اس کی محبت بیٹھ جائے گی تو ہی وہ یہ کر سکتا ہے. اور محبتیں دنیا میں لوگوں سے کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اس لیے کہ ایک آدمی نہایت حسین، نہایت خوبصورت، بہترین اسمارٹ آدمی ہے، یا کوئی اور بہت خوبصورت ہے، اس کا حسن، اس کا جمال آدمی سے اتنا متاثر ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر اسے محبت کرتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کا حسن، اللہ کا جمال ہم اس واقعے سے اندازہ لگاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ رب العزت سے درخواست کی، قال ربی ارنی انظر الیک، کہ اللہ مجھے آپ دکھلا دیجیے، مجھے میری خواہش ہوگی میں آپ کو دیکھوں. یعنی میں اپنے آپ کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارنی انظر الیک. اللہ پاک نے کہا موسیٰ دیکھو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، دنیا میں میری رؤیت، دنیا میں مجھے تم نہیں دیکھ سکتے. قال لن ترانی، اللہ نے کہا کہ مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں جس طرح کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ دیکھتے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارنی انظر الیک. اللہ نے کہا قال لن ترانی، لیکن اچھا ٹھیک ہے تو تم دیکھنا ہی چاہتے ہو، ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کہا کہ دیکھو کہ تمہیں بہت میری دیدار کی خواہش ہے اور واقعتاً دیکھنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، تم اس پہاڑ کو دیکھو، انظر الى الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مكانه، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہ جائے فسوف تراني، پھر تو تم مجھے دیکھ سکو گے. لیکن ہوا کیا؟ اللہ پاک کو قرآن میں فرماتا ہے فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. کہ اللہ کی جب تجلی اس پہاڑ پر ہوئی، اللہ نے اپنی تجلی دکھایا تو کیا ہوا پہاڑ کا کہ پورا پہاڑ ریزہ ریزہ، جعله دكا، ریزہ ریزہ بن گیا، پاؤڈر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے
ہیوج پہاڑ کو، اتنے عظیم پہاڑ کو اپنی نگاہوں کے سامنے پاؤڈر بنتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش گر پڑے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں ہے تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کرنا تھا، جب ان کو بے ہوشی کی ختم ہوئی تو پھر اللہ نے توبہ کیا کہ اللہ نہیں. علماء تفسیر میں لکھا کہ تجلی اللہ کی عزت نے کی وہ یعنی اتنی جو ہماری چھوٹی انگلی ہے اس کا ایک کنارہ، اس سے بھی کم تجلی اللہ رب العزت کی تھی جو اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کو دکھایا. تو یہ ہے حسن اللہ رب العزت. یعنی اگر صحیح معنوں میں حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنا تو اللہ رب العزت کے حسن سے ہمیں محبت کرنا تاکہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو، جنت میں ہم اللہ کو دیکھ سکیں. یا پھر انسان دنیا میں کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ بھئی اس کے احسانات اتنے عظیم ہیں، یعنی اس نے اس کی پڑھائی پر، اس کی تعلیم پر، اس کی تربیت پر، اس کو کہیں پہنچانے پر، اس کو کسی نوکری سے دلانے پر اس نے اس کے پیچھے محنت کی ہے. والدین ہوں، اساتذہ ہوں اور خاندان کے دوسرے لوگ ہوں، اس بنیاد پر انسان محبت کرتا ہے. ہم دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں جسم میں کتنی نعمت ہے. یعنی اللہ نے آنکھ دی، یہ اللہ پاک نے کان بنایا، اللہ نے ناک دی، اللہ نے ایک ایک چیز صحیح پائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ تصور کریں کہ ایک آدمی کو کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت ہو اور آپ یہ تصور کریں آپ یہ بولیں کہ NHS والے فری میں کرتے ہیں تو UK میں ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے UK سے باہر ہو کر دیکھیں اور دوسرے ملک دنیا کے تقریباً بیشتر حصوں میں دیکھیں ایک کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے ایک انسان کو کتنی بڑی رقم دینا پڑتی ہے، کتنی بڑی رقم. یعنی انسان لاکھوں روپے میں سوچے اگر کسی کی دونوں کڈنی فیل ہو جائے، کسی کے لیور ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت پڑ جائے، کسی کو ہارٹ فیلئر ہو جائے، یعنی اگر 2-4 آرگن بھی آپ لے ہیں تو انسان سوچے گا کہ بھائی اللہ میں نہیں کر سکتا. میں ابھی پڑھا ہوا تھا کہ جو آکسیجن ہم لیتے ہیں، جو سانس ہم لیتے ہیں، جو بریدنگ کرتے ہیں اور دن بھر میں جتنی ہم آکسیجن لیتے ہیں اگر اسے سال بھر پر اس کے سینسز کو لا دیا جائے تو کئی ملین ہوں جو سال میں ایک بندے کو آکسیجن پہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے. اگر اس سے بڑھ کر یعنی اللہ کا کیا احسان ہوگا. اور پھر ہم کیسے اللہ رب العزت کو فراموش کر سکتے ہیں، کیسے ذکر اللہ میں اپنے آپ کو ہم نہ لیں. یا پھر یہ ہو کہ انسان سوچتا ہے کہ یار چلو دنیا تو ایسی تیزی ہے کہ یہ آدمی آج تو ہماری ضرورت کا نہیں ہے لیکن کل ہو کر ہمارے کام میں آئے گا. تو وہ بھی اللہ رب العزت سے بڑھ کر اس لیے کہ ہمیں مر کر تو جانا ہے اللہ کے پاس. اللہ بار بار کہتا ہے اَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بھئی آئے گئے ختم مٹی میں مل گیا کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں آؤ، ایسا نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہیں تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے. جب اللہ کے پاس جانا ہے میرے بھائی تو اللہ سے بنا کے رہنا ہوگا. جب اللہ سے ہمارے تعلقات استوا ہوں گے، جب اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا تو پھر جو زندگی کا لطف ہے نا وہ بالکل 2 گنا نہیں 4 گنا ہوگا. اور پھر جو زندگی کی لذت محسوس ہوگی انہیں علماء کرام نے، بزرگان دین نے، حضرات صاحب رضی اللہ عنہ نے محسوس کی. میں کہہ رہا تھا ذکر ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ رب العزت نے کثرت سے کرنے کو کہا ہے. نماز اور دوسری چیزیں اللہ رب العزت کا حکم ہے پڑھنا ہے، لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے جس کو بارہا اللہ پاک کثرت کے ساتھ کرنے کو کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو ذکر کرو. ایسا نہیں کہ ایک بار صبح میں اٹھے دعا پڑھ کے ختم نہیں. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خوب کثرت سے اللہ کو یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. دوسری آیت کریمہ ہے سورۃ الاحزاب میں اللہ پاک فرماتے ہیں والذاکر، پوری لمبی آیت ہے المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اور اخیر میں جا کر اللہ پاک نے ختم کیا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ اللہ کو بڑی کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اسی طریقے سے اللہ پاک کو بڑی کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. اللہ ان کے لیے کیا کرے گا؟ اعد اللہ لهم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت بخشش تیار کر رکھا ہے. وہ اجرا عظیما، اور بڑا اجر اللہ پاک نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر اعمالکم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا میں تمہیں تمہارا سب سے بہترین عمل نہ بتاؤں، سب سے اچھا عمل جو تم کر سکتے ہو، وارفعها فی درجاتکم، اور تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز میں تمہیں بتا دوں.
وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے رب کو جو سب سے پسند ہے. اور پھر فرمایا وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْفَاقِ أَنْفُسِكُمْ، اور اس سے بھی بہتر کہ تم میدان جہاد میں اپنے دشمن سے لے فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، پھر تم ان کی گردن مارو، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور وہ تمہاری گردن مارو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو بالکل ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات ہے. فوراً صحابہ نے پوچھا قالوا بلى یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ رب العزت سے قریب، اور جب اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جاتی دنیا کے تمام اوامر اور نواہی جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے کرنے کو کہا ہے وہ کرنا آسان، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان سے روکنا آسان ہے. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم یعنی اللہ کا ذکر کرتا لا يحفظ قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ 3-4 انعام اللہ دیتا ہے. الا حفتهم الملائکہ، فرشتے آ کر انہیں گھیر لیتے ہیں. وغشیتهم الرحمہ، اور ان کو رحمت ربانی اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے. اور پھر وہ نزلت علیہم السکینہ، اور ان کے اوپر اللہ کی جانب سے پیس اور امن اور سکون اور چین اترتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری چیز فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت ان انسانوں کو، ان ذکر کرنے والوں کو ان لوگوں کے پاس یاد کرتا ہے جو اللہ کے پاس. ایک بزرگ ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ اعرف اذا ذکرنی رب، مجھے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے. تو لوگوں نے کہا تمہارا رب تمہیں کب یاد کرتا ہے؟ تو بہت آسان بات ہے. اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. جیسے ہی آپ نے اللہ کو یاد کیا یعنی یہ انسان دنیا کے گناہوں اور گناہوں کا بڑھتا اور پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں. ہماری گندی زبان جیسے ہم اللہ رب العزت کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو اور ہمیں اپنے فرشتوں کے پاس مقربین کے پاس یاد کرتا ہے. لمبی حدیث قدسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق جیسا میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں بالکل ویسا ہی. اور پھر فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا حدیث قدسی ہے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر بندہ مجھے اپنے نفس کے اندر یاد کرتا ہے، اپنے دل میں یاد کرتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. اور اللہ فرماتے ہیں وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر اس نے مجھے کسی گروپ میں، جماعت میں، کہیں پبلک میں یاد کیا تو کیا کرتا ہوں ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور میں اسے پھر ایسی صورت میں ایسی جماعت کے سامنے یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے. تو اللہ رب العزت انسان کو یاد کرتا ہے. پھر فرمایا وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي شِبْرًا، کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش لاتا ہے تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ لاتا ہوں. وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي ذِرَاعًا، اور اگر ایک دس کو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، تو میں پورے ہاتھ پھیلا کر اس کے پاس جاتا ہوں. پھر اخیر میں فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، کہ اگر بندہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں. یعنی یہ ہے استقبال ذکر کرنے والا تھا. اور اس چیز کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا اور اس پر عمل کر کے بتایا. ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ان کے کسی بڑے خاص شاگرد نے، خاص طالب علم نے ایک موقع پر پوچھا کہ آپ روزانہ کم گزرتے ہیں، کتنی تسبیح آپ پڑھتے ہیں روزانہ؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 1000 تسبیح، 100,000 تسبیح، 1,00,000 تسبیح روزانہ کا معمول ہے. الا ان تخطئ الفاظ، کہتے ہیں ہو سکتا ہے کبھی یہ انگلیاں چونکہ بچارا بات یہ پہلے کاؤنٹر اور یہ دن کی چیزوں کی
نہ تسبیحات کا ایسا رواج تھا، تو وہ انگلیوں پر گنا کرتے تھے 1,00,000 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ کہتے ہیں کہ اگر صرف انگلیوں پہ گننے میں کہیں شمار نہ کر سکوں غلطی ہو جائے تو بات الگ ہے، لیکن 1,00,000 تسبیح یومیہ کا معمول ہے۔ رضی اللہ عنہ ہم سب جانتے ہیں کتنے مشہور کتنے عظیم صحابی ہیں، اور کتنی روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی۔ فرماتے ہیں کیا نہیں سب کل یوم میں 12,000 تسبیح، کہ روزانہ تقریباً 12,000 تسبیح پڑھا کرتے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ کو 12,000 تسبیح پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ 12,000 یہ رقم جو ہے وہ دیت کی رقم، یعنی جب خون بہا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور پھر قتل کے بعد اگر یعنی اس کے ورثاء اس کو معاف کرنا چاہیں پیسے لے کر، تو جو رقم دیت کے طور پر اس زمانے میں لوگ دیتے ہوں گے وہ 12,000 درہم کی تھی۔ تو کہتے ہیں میں روزانہ 12,000 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہوں تاکہ جہنم سے میری خلاصی کے لیے گویا کہ یہ دیت میں رہا 12,000 مرتبہ۔ اور ایک بزرگ ہیں ان کا معمول اوزاعی، امام اوزاعی رحمہ اللہ شام کے بڑے عالم گزرے، وہ ان کے معمولات میں لکھا کہ روزانہ فجر کی نماز سے لے کر چاند کے وقت تک ذکر اللہ اور تسبیحات میں مصروف، یعنی روزانہ غیر ان کی نمازیں وہ غلط میں نماز پڑھنے کا معمول تھا، تو وقت یعنی جو ہمارا وقت ہوتا ہے جو آخری اسباق کے اس میں وہ نہیں غلط میں نماز پڑھ کے گھنٹوں 2 گھنٹہ پہلے جو ہمارے وقت سے پہلے، اور پھر چاند تک بیٹھے بیٹھے اللہ کا دیکھا۔ دوسرے بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک ذکر اللہ میں رہے، یعنی اتنی کثرت سے ذکر کیا کرتے کیونکہ انہوں نے اسے سمجھا، انہوں نے سمجھا۔ ایک بزرگ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ذکر اللہ یہ جنت الدنیا، یعنی یہ دنیا میں اللہ کی جنت ہے۔ فرماتے من لا يدخلها لا يدخل جنت الآخرہ، جو دنیا کی جنت میں نہیں آئے گا وہ آخرت کی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک بزرگ نے کہا کہ مساکین اہل الدنیا، یہ دنیا والے کتنے غریب ہیں، کتنے لاچار مجبور لوگ ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ فرماتے ہیں خرجوا عنا وما ذاقوا اطيب رزقها، کہتے ہیں جو بیچارے غریب دنیا کے اس حال میں چلے گئے کہ دنیا کی جو سب سے لذیذ ترین چیز تھی، جو سب سے ٹیسٹی سب سے ڈیلیشس، وہ تو انہوں نے لیا نہیں، وہ تو کھایا ہی نہیں۔ ایسی کون سی چیزیں جو وہ بیچارے نہیں کر سکتے؟ فرمایا ذکر اللہ و محبت و معرفت و دوام ذکر، کہ اللہ کے ذکر کو بار بار کرتے رہنا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، یہ ایک ایسی چاشنی، ایسی محبت، ایسی حالت ہے کہ جسے وہ بیچارے سمجھتے ہی نہیں۔ ایک بزرگ حضرت شیخ الاسلام اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ہم سب جانتے ہیں مشہور عالم ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر الانسان کالماء للفم، کہ ذکر انسان کے لیے ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ فکیف یکون السمک اذا الماء، اگر مچھلی سے پانی کو ہٹا دیں تو پھر مچھلی کا کیا بنے گا؟ بالکل یہی حال ہے ہمارے ذکر کرنے کی، اور اسی عنوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اگر ہم سمجھے تو اور آسان ہے سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، یعنی ذکر ایسا نہیں کہ ہم کریں نہ کریں، دل میں کر لے دل میں نہیں کرے کوئی بات نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، نہیں، یہ ہماری موت اور حیات کا مسئلہ ہے، یہ ہماری موت اور دیر کا مسئلہ ہے، یعنی انسان مر جائے گا حقیقی معنوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایسی زندگی دینے کا کوئی مزہ نہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال جو اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اور اس کی مثال جو اللہ کو نہیں یاد کرتا ہے، ایسے کہ زندہ اور مردہ، جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ، جو نہیں کرتا وہ مردہ۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ مثلا البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كالحج والمیت، کہ ایسا گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، اس کے مقابلے میں وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، یہ دونوں ایسے ہیں جیسے زندہ اور مردہ۔ ہم سوچیں ہم لوگ بڑے سوچتے ہیں ملے گا کیا، جو ہم ذکر کریں گے اس کے بدلے میں اللہ دے گا کیا، یہ ساری چیزیں تو ہے ہی۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں من شغلہ ذکری عن مسئلہ، من شغلہ ذکری عن مسئلہ اعطیتہ فوق ما اعطی السائلین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان
میرے ذکر کی وجہ سے مانگ نہیں سکا، دعا نہیں کر سکا، اپنی ضرورتیں میرے سامنے نہیں کر سکا، کیونکہ اتنا بزی ہے وہ ذکر اللہ میں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں کہ میں اسے ظاہر کر دوں گا، نہیں، وہ عقیمی میں اس سے بڑھ کر دوں گا جو میں مانگنے والوں کو. اور بڑی پیاری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کل قیامت کے دن اگر آسان اللہ منظور اور قیامت کی وجوہی نور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ پاک کچھ لوگوں کو ایسے اٹھائے گا کہ ان کے چہرے جو ہے وہ چمک رہے ہوں، چمک رہے ہوں، ان کے چہروں پر نور ہو، اور اعلیٰ مناظر لؤلؤ، اور لؤلؤ کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے. یعنی اتنے عظیم لوگ کون ہوں گے وہ؟ یبدتهم الناس، لوگ دیکھ کر ان کو رش کریں گے، یار کیا لوگ ہیں، کیسے ان کو اللہ نے اتنا بڑا مقصد دیا. پھر فرمایا ہم تو یہ سوچیں گے کہ انبیاء کرام ہوں گے، رسول ہوں گے جو اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیسوا بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ انبیاء ہیں اور نہ ہی وہ شہداء ہیں. تو پھر لوگوں میں کیوریسٹی اور بڑھ گئی، صحابہ کرام جاننا چاہتے ہیں جب نبی بھی نہیں، شہید بھی نہیں، تو پھر تو ہم بھی بن سکتے ہیں، کوئی بھی بن سکتا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا، وہ روایتوں میں آیا ہے کہ فجس اعرابی علی رکبتہ، ایک دیہاتی آدمی اپنے گھٹنوں پر ایسے بیٹھ کر اس نے پوچھا یا رسول اللہ جلیہم لنا نعرفہم، کہ اللہ کے رسول بتائیے ان کی صفات کیسے لوگ ہوں گے، وہ کس طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ اتنا بڑا مقام دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتحابون فی اللہ، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں اور یجتمعون یذکرون اللہ، اور وہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں گے. ایسے لوگ اللہ رب العزت انہیں کل قیامت کے دن لؤلؤ کے ممبر پر بٹھائے گا اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اس طرح چمک رہے ہوں گے کہ لوگ بھی ان پر رش کریں گے. تو میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے، یعنی یہ ایک آپشنل نہیں کہ ہم نے کیا نہیں کیا، نہیں پہلے تو ہوگا کہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں سنیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے، جو میرے ذکر نہ کرے، یعنی کہ روگردانی کرے، مجھے یاد نہ کرے، اور پھر خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ مجھے چین مل جائے، سکون مل جائے، دنیا کی سب چیز میرے لیے میسر ہو جائے اور میں امن و امان میں رہوں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے نہیں ہوگا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اسے بہت تنگ ٹائٹ کی زندگی اللہ کر دے گا. اور پھر کل قیامت کے دن یوم القیامت اعمی، کہ قیامت کے دن ان سے اندھا اٹھائے. انسان جو آدمی دنیا میں جسے اللہ نے بیماری کیا ہو اور دنیا میں وہ آنکھوں کی لذت اس نے محسوس کی ہو، کل قیامت میں جب وہ بیچارہ اندھا اٹھے تو بھائی وہ پوچھے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن میں کہ وہ بندہ بولے گا کہ اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا، وقت تم تو بصیرا، میں تو دنیا میں میری نگاہیں تھی، میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں صحیح ثانی تھی، تو پھر یہ کیا ہو گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں اسی طرح تمہارے پاس میری نشانیاں آئی تھی پر نتیجہ تم نے اسے بھلا دیا. وہ کہتا ہے کہ یہ مسلم تھا. اسی طریقے سے آج ہم تمہیں بھی بلائیں. ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، جو شخص بھی اللہ کے ذکر نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے فرماتے کہ ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کریں گے، اس پر ایک شیطان لگا دیں گے، اور وہ شیطان کیسا ہوگا؟ بڑا برا شیطان ہوگا. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ شیطان ان پر مسلط ہو گیا، شیطان ان پر غالب ہو گیا، پھر اس نے انہیں اللہ کو بھلا دیا. اور پھر کیا ہو گیا؟ اولئک حزب الشیطان، وہ لوگ یعنی اللہ کو نہ یاد کرنے والے وہ شیطان کے گروہ. اور پھر کوئی یہ نہیں سوچے کہ یار شیطان کا گروہ بھی چلے گا کامیاب ہو جائیں گے، نہیں. اللہ فرماتے ہیں الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ شیطان کے گروہ جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں نقصان اٹھانے والے. تو یعنی ذکر ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے ایمان اور منافق، مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی چیز بتایا ہے. کریمہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ منافقین ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافقین یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وهو خادعهم، اللہ ان کے دھوکوں کا بدلہ اللہ انہیں دے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ کیا کرتے ہیں نمازوں کے لیے جاتے ہیں تو وہ بڑی سستی سے جاتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ
لوگوں کو دکھاتے ہیں. اور آگے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں دنیا میں وہ لوگوں کو دکھانے. اگر نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے. جو تھوڑا بہت ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کو دکھانے کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. تو ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم اللہ کو کم یاد کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی آیت کریمہ کی روشنی میں نعوذ باللہ ہمارے اندر منافقین کی وہ علامات پائی ہیں. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کریں. اور ذکر اللہ ایسی چیز ہے اللہ پاک فرماتا ہے اس میں وحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو, کتاب قرآن کریم کو پڑھو جو تمہارے اوپر اتاری گئی ہے محمد, اور اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز, سب سے عظیم چیز جو انسان کے لیے ہو سکتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اور انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے لگائے گا تو انشاءاللہ العزیز پھر یہ نہیں اس کی بصیرت بھی دوسری. اس لیے کہ ہم آج دنیا میں چین سکون کے متلاشی ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں کہ اللہ چین مل جائے, سکون. دنیا میں سب کچھ ہے, گاڑیاں بھی ہے, بنگلے بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن حقیقی جو سکون ہے, جو چیز ہے, وہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہم ڈھونڈے غلط جگہ رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اسی کو قرآن میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ دلوں کو صحیح معنوں میں جو چین اور سکون ملتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے. یعنی دل کی خوراک یہ سمجھ لیں کہ اگر دل کو زندہ رکھنا ہے, دل کو باقی رکھنا ہے تو دل کو بھی کھانا کھلانا پڑے, دینا پڑے. دل کی خوراک جو ہے وہ اللہ کا دیتا ہے. اور اچھا بے پناہ ہے کہ میں چند چیزوں کو جانب انشاءاللہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں تو کیسے ہم کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ چند سیکنڈ کی چیزیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة لا إله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. بڑی مضبوط درجے کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم یہ پڑھے تو جنت میں جانے سے سوائے موت کے کوئی چیز اسے نہیں ہوتی. صرف موت ایسی چیز ہے جو اسے جنت میں جانے سے روکے ہوئی ہے, ورنہ سیدھے اسے جنت میں جانا ہے. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرة حقت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ کبھی بھی 10 مرتبہ صبح پڑھ لیا, 10 مرتبہ شام, 10 مرتبہ دوپہر میں, رات میں, کسی بھی طریقے سے دن بھر میں 100 مرتبہ کہے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ, صرف سبحان اللہ و بحمدہ. مشکل سے 3 یا 4 الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ. دن بھر میں اگر 100 مرتبہ بول دے آدمی بمشکل, بہت مشکل سے اگر کوئی وقت لگائے تو 2 سے 3 منٹ جائے گا. صرف 3 منٹ. تو کوئی بہت ہی سلو اور اس کی اسپیڈ میں کرے آدمی تو ممکن ہے 5 منٹ لگے. 5 منٹ سے زیادہ تو انشاءاللہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ملے گا, کسی کو بھی نہیں ملے گا. 5 منٹ اگر لگا اور پھر فائدہ کیا مل رہا ہے؟ الا حطت عنہ خطایا, اس کے تمام گناہ جھڑ جائیں گے, مٹا دیے جائیں گے. اور کتنا آدمی سوچتا ہے ہو سکتا ہے ایک لمٹ ہوگی, اس کی لمٹ کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں وہ انسان اپنے ضرورت البحر, اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو پھر بھی اللہ انہیں مٹا دے. دوسرا ایک ذکر روزانہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یعنی صبح میں اور شام میں روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص یہ پڑھے سید الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر اعوذ بك من شر نفسي ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. تو آتا ہے کہ اللہ رب العزت سے قیامت میں نازل کرتے ہیں. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے اعمال, چھوٹے چھوٹے اذکار جنہیں ہم بڑی کثرت سے کر سکتے ہیں.
ہم سب جانتے ہیں بڑی مضبوط روایتیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ یہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. یعنی یہ سمجھے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی زمین دی, بڑی فرسائے, بالکل یعنی ایسا بھی نہیں کہ بڑی بیرن ہو, اس میں کچھ اگے نہیں, ایک دم سب کچھ ریڈی ہے, آپ کے پاس بیج ہے, ایک بار آپ سبحان اللہ وہ حمدی پڑھتے ہیں پھر بھی لگتی ہے. اور کتنی بیوقوفی ہوگی کہ انسان جان بوجھ کر اور پھر غفلت میں اپنے دن گزار دے اور پھر یعنی کل قیامت میں دیکھے اور پھر وہ سوچے او یہ نہیں کیا کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت میں تحقیق فرماتی ہے کہ من ساعة تمر على النهاية, کہ جو کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جو اس میں آپ پر ایسی گزرتی ہو, ويتحسر عليها, جس پر اسے اتنا افسوس جنت میں ہوگا, الا على ساعة لم يذكر الله, ایسی گھڑی جو اس کی گزر گئی اور اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا, اس گھڑی پر جتنا افسوس اور جتنا پچھتاوا اس انسان کو آخرت میں ہوگا اتنا کسی پر نہیں. ایک دوسری روایت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس یتحسر اہل الجنۃ علی شیء, کہ جنت والے کسی چیز پر اس قدر افسوس نہیں کریں گے جتنا افسوس وہ کریں گے الا علی ساعۃ مرت ولم يذكر اللہ فیہا, کہ ایسی گھڑی جو دنیا میں گزر گئی اور جس میں انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا. یعنی آپ آج کے دور میں یہ سمجھیں کہ اگر اللہ رب العزت فگرز میں اسٹیٹسٹکس میں ہمیں دکھائے اور یہ دیکھیں ہم لوگ کہ ہمارے جو یعنی ایام میں گر جا رہے ہیں, بالکل ڈاؤن کچھ نہیں, اور ایک دن آپ نے ذکر کیا تو شوٹنگ کرتے ہوئے راکٹنگ آسمان کی طرف جائے, آپ دیکھیں گے یا اللہ کتنا یعنی کیا کر دیا میں نے, اگر کاش کے میں ہر ایک دن ایسے ہی کرتا, کاش کے میرے سارے دن ایسے ہی ہوتے. اور ذکر اللہ آج کے اس دور میں پروفیشنل دور میں جہاں پر کتنے ہی کتنے مصیبتیں ہی مصیبتیں, گھر سے آدمی نکلے تو آدمی کو پتہ نہیں کیا ہو جائے, ایسے حالات میں ذکر اللہ میں کہتا ہوں کہ یہ ویکسینیشن, یعنی یہ آج کے دور میں جہاں ملیریا, میننجائٹس اور دنیا کی اور بہت ساری بیماری, ٹی بی وغیرہ 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 سے بچنے کے لیے, محفوظ ہونے کے لیے ہم جو ویکسینیشن لیتے ہیں, اسی طریقے سے دنیا کی ان فتنوں سے اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اللہ کے ذکر کا سہارا لینا ہوگا اور ان ویکسینیشن کو لینا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی انسان یعنی روزانہ صبح میں اور یعنی 3 مرتبہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم لا یضره شیء, کہ اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی اگر کوئی آدمی یہ پڑھے. شام کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ, تو انشاءاللہ العزیز کوئی نقصان دینے والی چیز سے نقصان نہیں ہوگا. اور کم از کم اتنا تو کریں گے ہم لوگ معمول بنائیں کہ ہر فرض نماز کے بعد چاہے یعنی دعا ہو جائے, دعا کے بعد صحیح, چاہے مشن سیکنڈ اور لگانا پڑے, لیکن اس کی عادت ڈالیں کہ ہم روزانہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر, اور 34ویں مرتبہ یعنی آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس طریقے سے 100 مرتبہ یہ کہیں تاکہ جتنے ہمارے گناہ ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور آخری ایک مرتبہ 100ویں مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے تو اس کے تمام گناہ کر ہے. انسان کا بچے رہتا ہے. اور ہم لوگ ہر ہفتے کم از کم مارکیٹ تو جاتے ہیں, یعنی ہم لوگ جب مارکیٹ جاتے ہیں گھر سے لوگ کہتے ہیں یہ بھی لانا وہ بھی لانا, بہت ہی وقت آدمی بھول جاتا ہے. پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پھر ریمائنڈرز لکھتے ہیں, ڈائری میں لکھ لیتے ہیں, فون میں ریمائنڈرز لگا لیتے ہیں کہ مجھے آپ سے یہ پک اپ کرنا ہے یا مجھے فلاں سے مثلاً سے یہ شوز لینا ہے, فلاں جگہ سے یہ چیز لینا ہے. اسی طریقے سے اس بات کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب مارکیٹ میں جانے والے ہوں تو یہ اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیں. جہاں ہم چیزیں خریدنے کے لیے لکھتے ہیں, لسٹ بناتے ہیں, وہاں ہم لکھیں کہ ہمیں دعا بازار کی پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. واللہ اتنا ثواب, 3 ملین ثواب. یعنی ایک انسان حضرت صحابہ کرام کا معمول تھا, آتا ہے کہ بہت سارے تو صرف اس ثواب کو لینے کے لیے بازار میں گھومتے اور بازار میں جاتے ایک طرف سے دوسری طرف سے نکل جاتے, پھر جاتے پھر نکل جاتے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ العزیز اللہ کی پاک ذات سے امید ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھتا ہی رہے تو ایسا نہیں کہ اس کے لیے نکلنے کی کوئی شرط ہو, اسے یہ ثواب ملتا ہے. کتنا رچ
کتنا مالدار ایک انسان ہوگا اس کے 1 ملین گناہ معاف، 1 ملین اس کے درجات بلند اور 1 ملین اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں لکھی جائے. بڑی اچھی مضبوط درجے کی بات ہے. اس لیے کوشش اس بات کی کریں کہ ان اذکار کی عادت جانیں. ظاہر انسان کے پاس ثواب اتنا رکھا کیوں ہوتا ہے، اتنا بڑا آفر، اتنا ہیوج آفر ہے ہی نہیں لیے، کیونکہ جب انسان بازار میں جائے تو اسے اللہ تھوڑی آتا ہے، اسے تو پھر شاپ کے جو بینر، جو پوسٹر اور دکانیں اور قیمتیں وہ ایسے میں اگر کوئی شخص اللہ کو یاد کرتا تو اللہ اس کو خصوصی نام دیتے کہ لو یہ ہے. اور ایک دوسری چیز، ایک آخری چیز کیا ہے کہ اپنے معمولات میں اس کو بھی بنائیں کہ ہم روزانہ مسلمانوں کی جو دنیا میں زندہ ہیں یا مر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے یعنی مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان جو دنیا میں ہے، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے آ چکے وہ بھی اور جو موجود ہے وہ بھی، لیکن میں کہتا ہوں اگر کم از کم جو موجودین ہیں اگر اتنے مسلمانوں کے بدلے میں اللہ ایک نیکی دے تو آپ نے ایک مرتبہ پڑھا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، کہ اللہ مسلمان مرد، مومن مرد، مومن عورتیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی اے اللہ کی مدد کر، تو مغفرت کرنا. یہ آپ نے کہا اور فوراً اللہ نے آپ کے، اگر آپ یہ سمجھے دنیا کے اندر یعنی 5 ملین مسلمان، تھوڑی دیر کے لیے 5 ملین مسلمان، 5 بلین مسلمان، آپ یہ سارے یہ ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں